اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ قرآن پاک متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور نہ تم سست ہو اور نہ تم غمگین ہو اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہے تم سست نہ ہو اور تم غمگین نہ ہو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہوگے۔ یمسسکم، مومن جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ مومنوں کی جماعت قیامت تک غالب ہی آتی رہے گی۔ مومنوں نے، مسلمانوں نے انشاءاللہ قیامت تک کامیابی اور غالب ہی آتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر فرمایا ان یمسسکم، اگر پہنچے تم کو زخم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچے تھے، پس تحقیق پہنچے قوم کو زخم اس کے برابر، یہ دن پھرتے رہتے ہیں درمیان لوگوں کے، تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پکڑے تم میں سے گواہ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم پہنچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دند مبارک شہید ہوئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، وہ بھی ادھر ہی شہید ہوئے جنگ بدر میں، جنگ احد میں۔ تو پھر یہ 2 رکوع کے تقریباً 2 رکوع تک ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کہ ایسا ہوا تو یہ مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، صحابہ کرام کو بہت دکھ پہنچے اور بہت سارے صحابہ بھی زخمی ہوئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ افواہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہیں، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا پتہ اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، پھر جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر، اور جو کوئی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر، بس ہرگز نہ بگاڑ کر سکے گا اللہ کا کچھ، اور جلدی بدلا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم میں میرا نبی موجود ہی رہے، تمہیں نظر ہی آتا رہو، تب ان کی پیروی کرنی ہے۔ قیامت تک تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول آئے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اگر پھر جاؤ گے تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرو گے، اور اللہ جلد بدلا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ اور نہیں ہے بات کسی نفس کی یہ کہ وہ مرے، مگر اللہ کے حکم سے لکھی ہوتی ہے اس کی مدت مقررہ، جس پر ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا کا، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا کا ہم دیتے ہیں اس کو سے، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب آخرت کا ہم دیتے ہیں اس کو سے، اور جلدی بدلا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہی پہلے انبیاء بھی ان کو بھی ایسی تکلیفیں دکھ پہنچتے تھے۔ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ اور بہت سے نبی قتل ہوئے، ساتھ ان کے رب کو ماننے والے بہت نبی بھی شہید ہوتے رہے، اور ان کے ساتھ بہت سارے جو ان کی جماعت ہوتی تھی وہ بھی شہید کر دی جاتی، یا نبی کے سامنے ان کی امتی لوگ شہید کر دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما وہنوا، پس نہ وہ سست ہوئے واسطے جو ان کو پہنچا اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ وہ تھکے، اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ تو اسی طرح ہی آپ کے بھی ساتھ ہے کہ جنگ احد میں اسی طرح ہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہی رہتا ہے، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ، اور نہ ہوتی تھی ان کی بات الا مگر یہ کہ کہتے ہیں ہمارے رب بخش واسطے ہمارے گناہ، اور زیادتی کر بیچ ہمارے کاموں کے، اور مضبوط کر رکھ ہمارے قدم، اور مدد کر ہماری قوم کافروں پر۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ، پاس دیے گا ان کو اللہ ثواب دنیا میں اور اچھا ثواب آخرت میں، اور اللہ پسند کرتا ہے نیکوکاروں کو۔ تو یہ پھر جو صحابہ کرام دو صحابی نہیں آئے تھے جنگ میں، ان کے بارے میں بھی اس میں ذکر ہے، اور یہ پھر یہ بھی ہے کہ جب تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ، اللہ کا حکم ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ یہ دھرا ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ تو لیکن اللہ کا حکم ہو گیا کہ جب فتح ہو گئی احد میں، تو صحابہ کرام کو بہت خوشی ہوئی کہ ہم بہت تھوڑے سارے لوگ تھے تو ہم ان پر غالب آ گئے ہیں۔ تو وہ درا جو ہے وہ ان سے کسی طریقے سے چھوٹ گیا۔ تو جب چھوٹ گیا درے سے، وہ پیچھے ہٹ گئے، کافروں نے دھوکہ دے دیا۔ ادھر ان صحابہ کرام کو یہ تھا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، وہ بھاگ گئے ہیں، بھاگ بھی گئے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ادھر سے دوسری طرف سے آ گئے۔ تو پھر مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ زخم ہوئے، اور بہت زیادہ غمگین ہو گئے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر نیند کی شکل میں، بس جو لوگ نہ آئے تھے نبی اس جنگ میں، ان کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بس اللہ کے رحمت سے ان کے لیے نرمی کر، اگر آپ کے دل میں غصہ ہو بھی، کیونکہ یہ نہیں جدا ہو سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو واقعی کوئی کام تھا جو اس میں شریک نہیں ہو سکے، میرے پیارے محبوب انہوں نے آپ سے جدا نہیں ہونا۔ فاعف عنہم، پاس ان کو معاف کر، اور ان کے لیے استغفار کر، اور ان کو مشورے میں لے کاموں میں، پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کریں، پاس توکل کریں اللہ پر، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ تو یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ جنگ احد کے بارے میں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق احسان کی علی المؤمنین پر، جب کہ بھیجا فیہم رسولا منہم، البتہ تحقیق احسان کی اللہ نے مومنین پر، جب کہ بھیجا بیچ ان کے رسول انہی کی جانوں سے، پڑھتا ہے ان پر اس کی نشانی، اور پاک کرتا ہے ان کو، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، اور یہ کہ تھے پہلے سے البتہ بیچ گمراہی ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مومنین پر بہت زیادہ میرا احسان ہے کہ میں اپنا محبوب مومنین میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث مومنوں کے لیے فرمایا ہے،
مومنوں نے ہی ان کا کہنا ماننا ہے، مومنوں نے ہی جن سے انہوں نے منع کیا منع رہنا ہے، مومنوں نے ہی ان کی تابع داری کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق احسان کیا ہے مومنین پر، جب کہ بھیجا ہے بھی چن کے رسول، میں اپنا رسول بھیجا ہے، میں اپنا محبوب بھیجا ہے، انہی کی نفسوں سے پڑھتا ہے ان پر اس کی نشانیاں اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کتاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بھی میں بہت سارا تم لوگوں کو ہر ایک چیز دی ہے، لیکن میں اپنے محبوب کا تم لوگوں پر احسان جتاتا ہوں کہ میں اپنا محبوب تم پر بھیجا۔ تو اس طرح یہ سارا واقعہ احد کے بارے میں آ رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو، تم خیال بھی نہ کرو قتلوا جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں مردہ، بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے نزدیک سے وہ رزق پاتے ہیں۔ جو اسلامی سرحدوں کی حفاظتیں کرتے ہیں ان کا مقام گھر بیٹھنے والوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب مر جاتے ہیں ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ مر جائے تو ان کے لیے یہ خیال بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ خیال بھی نہ کرو، بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب سے وہ رزق پاتے ہیں۔ ان کا ایک رات کا کھڑا ہونا، اپنی ملک کی حفاظت کرنا 60 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے، صرف ایک رات کا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات بھی ایسی کہ جیسے دن میں روزہ رکھا اور ساری رات وہ نوافل پڑھتا رہے، ایسی 60 سالوں کی عبادت کا ثواب ایک ہمارے مجاہد کو دیا جاتا ہے جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو فارحین بما آتاہم اللہ، خوش ہوتے ہیں ساتھ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو نہیں ملے، ساتھ ان کے پیچھے سے نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے نعمتوں سے اور فضل سے، اور بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مومنین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ جا کر پہلے شہیدوں کو ملتے ہیں ان کے ساتھ مل کر خوش ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے پاس آنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے شہید ہو کر، ان کے بارے میں وہ خوش ہوتے ہیں کہ ادھر انہوں نے آنا ہے شہید ہو کر۔ یہ تو ہے شہیدوں کی شان، جتنی بیان کی جائے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ ان کے ایک رات کا اسلامی سرحد کا جو ڈیوٹی دیتے ہیں ان کا اتنا ثواب ہے۔ تو یہ پھر فرمایا کہ یہ سارا واقعہ جنگ احد کے بارے میں آ رہا ہے تفصیلاً۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، سَنَكْتُبُ، جلدی ہم لکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جلدی لکھ لیتے ہیں جو کہتے ہیں، اور قتل کیا انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے، اور ہم نے کہا چکھو عذاب جلانے والا۔ لوگ کہتے رہے کہ بس اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اگر سب لوگ کیوں نہیں ایک جیسے، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا کیوں نہیں دیا، کیوں بعض لوگ ان کے پاس رزق کم ہے، کیوں زیادہ کے پاس زیادہ ہے، تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ دینا، کہا ان لوگوں نے جو کہتے تھے بے شک اللہ نے عہد کیا ہے طرف ہماری کے نام ایمان لائیں گے واسطے رسول کے، یہاں تک آئے ہمارے پاس قربانی کھا جائے اس کو آگ، کل کہہ دیجیے پھر اسی طرح ہوا، تحقیق آئے تھے تمہارے پاس رسول میرے پہلے سے، ساتھ واضح دلیلوں کے اور ساتھ اس چیز کے جو تم نے کہی تھی، اسی طرح پھر ہوا، بس کیوں تم نے ان کو قتل کیا اگر تم سچی ہو؟ بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، نہیں مان رہے،
بس تحقیق پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا کرتے تھے، اسی طرح وہ بھی جھٹلائے گئے کہ وہ بھی لائے تھے، صحیفے لائے تھے، کتابیں روشن لائے تھے، لیکن جن کے نصیبوں میں یہ لکھا تھا جھٹلانا انہوں نے جھٹلا دیا، جن کے نصیبوں میں ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے۔ پھر فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون، نہ گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ساتھ جو دیے گئے، وہ پسند کرتے ہیں یہ کہ وہ تعریف کیے جائیں گے، ساتھ جو نہیں کرتے تعریف کیے جائیں، ساتھ جو نہیں کرتے اتنا کام کرنا نہ جتنا کہ لوگوں میں ظاہر کرنا، کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں، لوگ ہمیں اچھا کہیں۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تحسبنہم، پس نہ وہ گمان کریں بمفازۃ من العذاب، کہ عذاب سے بچ جائیں گے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فاستجاب لہم ربہم، پس قبولیت کرتے ہیں واسطے اپنے رب کے، پس قبولیت کرو واسطے ان کے رب سے، پس جو کوئی قبولیت کرتا ہے اپنے رب کی باتوں کو، لا اضیع، نہ ضائع ہوگا عمل کرنے والے کا، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت بعد تمہارے بعد، پس وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اور نکالے جاتے ہیں اپنے گھروں سے اور تکلیف دیے جاتے ہیں میرے راستے میں، اور قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں، ضرور داخل کروں گا ان کو جنت میں، چلتی ہوں گے اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ثواب ہوگا اللہ کے نزدیک سے اور اچھا ہے، اور اللہ نزدیک اس کے اچھا ثواب ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے لوگو جو ایمان لائے اور صبر کرو، اور صبر کی تلقین کرو، اور سلامی ان کی حفاظت کرو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، سورہ نساء، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وہ ذات پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو، اور پھیلائے ان دونوں میں سے آدمی بہت اور عورتیں، اور اللہ سے ڈرو، اللہ وہ ذات ہے تم سے سوال کرے گا ساتھ کے ریموں کے بارے میں، ریمی رشتوں کے بارے میں، بے شک اللہ ہے تم پر نگہبان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے پھر ان سے حضرت مائی حوا کو پیدا کیا، ان کو پیدا کر کے ان دونوں سے وبث منہما، پھیلا دیے ان دونوں میں سے، رجالاً آدمی کثیراً و بہت، ونساء اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وہی ذات ہے تم سے سوال کرے گا ساتھ کے ریمی رشتوں کے بارے میں، جو کہ آج کل زیادہ تو زیادہ ریمی رشتوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ناتے ہیں، تو بس ایک ہی بات میں ختم کر دیتے ہیں، کبھی ادھر سے ختم کر دیا، کبھی ادھر سے، رشتے ناتے توڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بہنیں بھائی ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان سب رشتوں کے بارے میں، بہنوں بھائیوں کے، یہ سب جو ریمی رشتے ہیں ان کے بارے میں ضرور کل قیامت کو سوال کیا جائے گا کہ تم لوگوں نے ایک دوسروں کا خیال کیوں نہ رکھا، تو خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ تم بدلو گندی چیز کو ساتھ پکیزہ کے، یتیموں کی اچھی چیز لے کر ان کو بری چیز نہ دو،
اور نہ تم کھاؤ اپنے مال طرف اپنے مالوں کی، ان کے مال جو ہیں اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ۔ تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اللہ کے نیک بندے ہی بچے ہوں گے، جو مومن ہیں وہی ایسی باتوں سے بچتے ہیں، اور